بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے روئے زمین کی سیر کرتے ہیں اور جہاں جہاں ایمان والے مجھ پر درود پڑھتے ہیں ان کا درود میری بارگاہ تک پہنچاتے ہیں اور فرمایا کہ اہل محبت جہاں کہیں مجھ پر درود پڑھتے ہیں ان کا درود میں خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں تو محبت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش فرمائیں تاکہ ہمارے آقا ہمارے درود کو براہ راست سماعت فرما لیں ذرا اونچی آواز میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ تھوڑا سا اور اونچی آواز میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم یا نفس لا تقنتی من ذلت عظمت ان الكبائر فی الغفران کاللمم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم تمام دوست جو سامنے کھڑے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آگے جگہ ہے یہاں آگے برآمدے میں آ جائے بڑی مہربانی آپ کی دروازے میں کھڑے نہ ہوں جس وقت تک یہاں اس محفل میں موجود ہیں تو سکون کے ساتھ بیٹھ کر اپنے نبی کا ذکر سماعت کریں آگے برآمدے میں تشریف لیں آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ جہاں جگہ ہے وہاں جگہ کو فل کریں تھوڑا سا آگے ہو جائیں قریب تاکہ جو ہے جو جگہ بنتی ہے کیونکہ کافی دوست دروازے میں بھی کھڑے ہوئے ہیں اور برآمدوں میں بھی جزاک اللہ جزاک اللہ بس تشریف رکھیں آپ اگر اندر جگہ نہیں ہے تو آپ کے لیے باہر بھی بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی ہے اگر آپ اس گیٹ پہ آئیں تو آپ کو جگہ اندر مل سکتی ہے بیٹھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و بے انتہا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم اس کے پیارے حبیب سرور کائنات رسالت مآب صاحب لولاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں شریک ہیں آج کی یہ خوبصورت محفل
محترم جناب سید عظمت علی شاہ صاحب بخاری ایڈوکیٹ نے اپنے گھر میں سجائی. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محفل سجانے والوں کو کی ان کی اس کوشش کو اور ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مشکور ہوں محترم جناب ڈاکٹر محمد عرفان صاحب کا کہ جنہوں نے دیگر مہمانان گرامی کے ساتھ ساتھ اس بندے ناچیز کو بھی سرکار کی اس خوبصورت محفل میں شرکت کی دعوت دی. سامعین محترم، اس دنیا میں اہل زر بھی بستے ہیں، اہل ہنر بھی بستے ہیں اور اہل فن بھی بستے ہیں، لیکن جن پر اللہ کا فضل ہو جائے، اس کے محبوب کا کرم ہو جائے، وہی لوگ ایسی محافل سجاتے بھی ہیں اور ایسی محافل میں آتے بھی ہیں. اور میری بات آپ کو بھولی نہیں ہوگی، میں کہا کرتا ہوں کہ یہ محفل سجی نہیں، اس کو سجوایا گیا ہے. یہ اہتمام ہوا نہیں، یہ اہتمام کروایا گیا ہے. اور آپ خود اس محفل میں نہیں آئے بلکہ آپ کو چن چن کے لایا گیا ہے. جسے اللہ نے چاہا، اس کے محبوب نے چاہا، اپنے ذکر کی محفل میں بلا لیا. تو آپ سے یہی درخواست ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے منصب عہدے کو بھول جائیں اور اللہ کے نبی کے دیوانے بن جائیں. باوضو ہو کر ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ محفل میں تشریف رکھیں اور بلا ضرورت جو ہے چلنے پھرنے سے اور باتیں کرنے سے بھی پرہیز فرمائیں. سامعین محترم، آپ کی بھی جگہ ہے تو بیٹھ جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کی سچی محبت اور سچی اتباع نصیب فرمائے. آغاز کی طرف آتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین و اسمان کی تخلیق سے 1000 سال قبل اللہ تبارک و تعالی نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. ذرا تھوڑا سا اونچی آواز میں کہہ دیں. ہاں ماشاءاللہ. سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. جب اس کلام الہی کو فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ مبارک ہے وہ امت جس کی طرف یہ قرآن نازل کیا جائے گا، مبارک ہیں وہ سینے جو اس قرآن کو محفوظ کریں گے، مبارک ہیں وہ زبانیں جو ہر وقت اس قرآن کی تلاوت میں مشغول رہیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا کہ جن پر یہ قرآن نازل ہوا. الحمدللہ بے شمار لوگ آج اس دنیا میں موجود ہیں کہ جن کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے. لا تعداد ایسی زبانیں ہیں جو ہر وقت قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتی ہیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے اسے پوری توجہ کے ساتھ سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. قرآن پاک کا پڑھنا اور توجہ کے ساتھ سماعت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اور جہاں قرآن پاک پڑھا جائے پورے انہماک کے ساتھ سماعت کیا جائے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اہل اٹکا میں بڑا مشکور ہوں کہ ہر ہفتے ہی آپ لوگ مجھے بلاتے ہیں اور جو میں کلام پڑھتا ہوں مجھے بھول جاتا ہے لیکن آپ سب کو یاد. میں دوستوں سے درخواست کرتا رہتا ہوں کہ بھائی کم بلایا کرو تاکہ جو ہے تھوڑے سے دن گزر جائیں تو پھر سننے اور سنانے کا مزہ بھی آتا ہے، لیکن پھر مجبور کرتے ہیں تو ہم آ جاتے ہیں. تو بہرحال کچھ نیا اور کچھ پرانا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. ایک دفعہ کہہ دے سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں بے شمار صفات ہیں اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ قدیر ہے، قادر ہے. جب اور جو اور جیسے چاہتا ہے کرتا ہے. قادر جو ہے اگر وہ چاہتا تو بغیر کسی ذریعے کے انسانوں کو ہدایت فرماتا، بغیر کسی ذریعے کے انسانوں کو ہدایت فرماتا، لیکن یہ اس کا پسندیدہ طریقہ نہیں ہے. اس کا پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ اس نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. اور صرف مبعوث ہی نہیں فرمایا، انہیں اختیارات، درجات، اعزازات، کمالات عطا فرمائے. اور جب باری اپنے محبوب آقا دو عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سارے کمالات و معجزات آپ کی ذات مقدسہ میں جمع فرما دیے، بلکہ آپ کو سراپا معجزہ بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا. ایسا جمال ہے، ایسا کمال ہے، سر سے لے پاؤں تک بے مثل و بے مثال ہے.
ذرا تھوڑا سا اونچی آواز میں کہہ دیں، ایسا جمال ہے، ایسا کمال ہے، سر سے لے کے پاؤں تک بے مثل و بے مثال ہے، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ دیکھیے یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، میرے آقا کا ارشاد ہے کہ جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی آپ نے سماعت کی ہوگی کہ جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 90 اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، 90 درجات بلند کر دیتا ہے۔ ذرا اونچی آواز میں ایک دفعہ کہہ دیں، ہاں ماشاءاللہ جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں، ہاں اب پتہ چلا۔ اب سنیے توجہ میری طرف کہ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، طلعت سے زمانے کو پر انوار بنایا، طلعت سے زمانے کو پر انوار بنایا، نگہت سے گلی کوچوں کو گلزار بنایا، ان ہاتھوں کا جلوہ تھا یہ اے حضرت موسیٰ جس نے یدِ بیضا کو ضیابار بنایا، اس روح مجسم کے تبرک نے مسیحا بخش تمہیں یوں دم گفتار بنایا، اس جلوہ رنگین کا تصدق تھا کہ جس نے فردوس کے ہر تخت کو گلزار بنایا، اس چہرہ پر نور کی جیگ تھی جس نے مہر و مہ و انجم کو پر انوار بنایا، گلزار جنا تیرے لیے حق نے بنائے، اپنے لیے تیرا گل رخسار بنایا، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے ایسوں کا تجھے یار و مددگار بنایا، ہر بات بدعمالیوں سے میں نے بگاڑی، تم نے میری بگڑی کو ہر ایک بار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا، مالک و مختار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، عالم کے سلاطین بیکاری ہے بیکاری، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا، مالک و مختار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، عالم کے سلاطین بیکاری ہے بیکاری، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بر کا بلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینہ کی ہوا ہو، ابرار نے کوکار خدا کے ہیں خدا کے، ان کا ہے وہ ان کا ہے، جو بد ہو جو برا ہو، منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، عالم کے سلاطین بیکاری ہیں بیکاری، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت فرمائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر بچھایا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ حسان اس ممبر پر چڑھ جا اور میری نعت سنا۔ کیا وہ عجب گڑی ہوگی کہ ممبر رسول پہ چڑھ کر حسان نے نعت سنائی ہوگی، اور حضرت میرے آقا نے اس ممبر کے سامنے بیٹھ کر اپنی نعت سماعت فرمائی ہوگی، اور فرمایا کہ جس وقت تک حسان میری نعت پڑھتا رہے گا، میری طرف سے کافروں کو جواب دیتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کے ذریعے سے اس کی مدد فرماتا رہے گا۔ زندگی ان کی گزرتی ہے بڑی شان کے ساتھ، جو بھی وابستہ ہیں سرکار کے دامان کے ساتھ۔ مزہ نہیں آتا ذرا آپ سبحان اللہ تو کہہ دیں، آپ سے اور کچھ مانگا تو نہیں ہے نا، تو کچھ بھی نہیں مانگتے ذرا کہہ دیں اونچی آواز میں۔ ہاں اب سنیے کہ زندگی ان کی گزرتی ہے بڑی شان کے ساتھ، جو بھی وابستہ ہیں سرکار کے دامان کے ساتھ۔ کوئی کیا سمجھے گا قرآن کے مضامین و رموز، کوئی کیا سمجھے گا قرآن کے مضامین و رموز، جب تعلق ہی نہ ہو صاحب قرآن کے ساتھ۔
کوئی کیا سمجھے گا قرآن کے مضامین اور رموز جب تعلق ہی نہ ہو صاحب قرآن کے ساتھ۔ رات دن پڑھتا ہوں میں ان پہ درود اور سلام، ہے میری زیست عبارت اسی عنوان کے ساتھ۔ کی عطا حضرت حسان کو چادر اپنی اتنے الطاف و کرم اپنے ثنا خان کے ساتھ۔ کی عطا حضرت حسان کو چادر اپنی اتنے الطاف و کرم اپنے ثنا خان کے ساتھ۔ اس کے دربار کرم کا ہوں بیکاری میں بھی جو ملا دیتا ہے انسانوں کو رحمان کے ساتھ۔ کچھ گناہ ہوگی غلامی میں نہیں آ سکتا، واسطہ جس کا ہے کونین کے سلطان کے ساتھ۔ میں ہوں الطاف شہنشاہ مدینہ کا گدا، جانتی ہے مجھے دنیا اسی پہچان کے ساتھ۔ اس کے دربار کرم کا ہوں بیکاری میں بھی جو ملا دیتا ہے انسانوں کو رحمان کے ساتھ۔ کچھ گناہوں کی غلامی میں نہیں آ سکتا، واسطہ جس کا ہے کونین کے سلطان کے ساتھ۔ مجھ پر میرے خدا کا یہ احسان ہو گیا، میں شاہد و جہاں کا ثنا خان ہو گیا۔ عشق رسول حاصل ایمان ہو گیا، پیدا میری نجات کا سامان ہو گیا۔ میرے نبی نے دشت کو گلشن بنا دیا، صحرا کرم سے ان کے گلستان ہو گیا۔ حاصل فقط اسی کو خدا کی ہے معرفت، جس کو تمہاری ذات کا عرفان ہو گیا۔ کہتے ہیں لوگ مجھ کو گدائے در رسول، اب تو یہ نام ہی میری پہچان ہو گیا۔ سدرا کی حد سے آگے بڑھا جب میرا رسول، روح الامیج دیکھ کے حیران ہو گیا۔ ان کا فقیر تاجوروں سے غنی ہوا، ان کا گدا زمانے کا سلطان ہو گیا۔ الطاف کو تو مر کے بھی تحشر زندہ ہے، جو بھی نبی کے نام پہ قربان ہو گیا۔ سدرا کی حد سے آگے بڑھا جب میرا رسول، روح الامیج دیکھ کے حیران ہو گیا۔ ان کا فقیر تاجوروں سے غنی ہوا، ان کا گدا زمانے کا سلطان ہو گیا۔ الطاف وہ تو مر کے بھی تحشر زندہ ہے، جو بھی نبی کے نام پہ قربان ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ بس آپ سے اور کچھ نہیں مانگا، ایک دفعہ کہتے ہیں اونچی آواز میں، ہاں اب توجہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ وہی نور حق، وہی ذل رب، ہے انہی سے سب، ہے انہی کا سب۔ نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں، وہی ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں فدا دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی جی نہیں بڑا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نار نہیں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در در خدا کی تلاش میں در بدر بھٹکنے والوں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت، کسی اور در سے رشتہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کروں مدح اہل دول رضا، پر اس بلا میں میری بلا،
کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، سکندر رشک کھائے ہم سے وہ تقدیر رکھتے ہیں، سکندر رشک کھائے ہم سے وہ تقدیر رکھتے ہیں، مدینے کے گدا ہیں ہم بڑی توقیر رکھتے ہیں، مدینے کے گدا ہیں ہم بڑی توقیر رکھتے ہیں، عرض کا ہم کو حوروں سے ہمیں کا خلق سے مطلب، سجا کر دل میں طیبہ پاک کی تصویر رکھتے ہیں، جھکا سکتا نہیں ہے وقت کا سلطان بھی ہم کو، گلے میں نسبت سرکار کی زنجیر رکھتے ہیں۔ سکندر رشک کھائے ہم سے وہ تقدیر رکھتے ہیں، مدینے کے گدا ہیں ہم بڑی توقیر رکھتے ہیں، فقط کردار سے دنیا کی وہ تسخیر کرتے ہیں، فقط کردار سے دنیا کی وہ تسخیر کرتے ہیں، گدایان نبی کب ہاتھ میں شمشیر رکھتے ہیں، چکا سکتا نہیں ہے وقت کا سلطان بھی ہم کو، گلے میں نسبت سرکار کی زنجیر رکھتے ہیں۔ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نان نہیں، میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ میں دنیا کے بادشاہوں سے مانگتا پھروں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نان نہیں۔ تبارک و تعالی سب کو اپنے گھر کی اور اپنے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ جنہوں نے وہ پاک در دیکھ لیا ہے، اب ان کی نظروں میں کوئی شہر کوئی کوچہ جچتا ہی نہیں۔ سامعین محترم، اب آپ کی فرمائشی میں ہے، اس لیے جو ہے بات کو اس طرف بڑھاتے ہیں کہ آج کی اس نورانی رات کی نورانی گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پہلے تخلیق کردہ اس نور کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کے نور سے ہر طرف نور ہی نور ہے۔ ایک دفعہ کہہ دینا اونچی آواز میں، ہاں اب سماعت کیجئے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ ایک دفعہ پھر کہہ دیجئے، اب توجہ کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوہیں بلبلیں پڑتی ہیں کلمہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا عمامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین، ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب جانا نور کا۔ سرکار کے ساتھ حسنین کریمین کی مشابہت، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین، ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے جادو نہ چلا مجھ پہ جو دنیا طلبی کا، سب لطف و کرم ہے شہ مکی مدنی کا، دنیا اسے انسان کہے میں نہ کہوں گا، احسان بلا دے جو رسول عربی کا، فاروق یہ کہتے ہیں وہ آقا ہے ہمارے، دیکھے تو کوئی اوج بلال حبشی کا، جنت کا تصور بھی اگر ذہن میں آیا، نقشہ نظر آیا ہے مجھے ان کی گلی کا، کوثر مجھے اس جرم سے انکار نہیں ہے، شہدہ ہوں دل و جاں سے میں اولاد علی کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سامعین محترم، عاشقوں کے امام حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تنم فرسود جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ،
دلم پژمردہ آوارہ ز عصیاں یا رسول اللہ. ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ. ہاں جی. تنم فرسود جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ. دلم پژمردہ آوارہ ز عصیاں یا رسول اللہ. ترجمہ کہ ہے میری جان تے تن پارا پارا یا رسول اللہ. ہے دل دکھیا گناہ نال سارا یا رسول اللہ. جو سوے من گزر آری منے مسکین زنا داری. فدائے نقش نالے نت کنم جاں یا رسول اللہ. جے آ جاویں کدے ویڑے میرے تے تیریاں جتیاں تو کراں قربان تن من اپنا سارا یا رسول اللہ. جے آ جاویں کدے ویڑے میرے تے تیریاں جتیاں تو کراں قربان تن من اپنا سارا یا رسول اللہ. ذکر دا خیش خیرانم سیاہ شد روز اسیانم. پشیمانم پشیمانم پشیماں یا رسول اللہ. میرا منہ ہو گیا کالا گناہ دی سیاہی تو نہ کیوں کیتی تھی پچھتاوا نکارا یا رسول اللہ. زہب جامے تو مستم بزنجیرے تو دل بستم. نمی گویم کی مل ہستم سخندہ یا رسول اللہ. جو بازوے شفاعت را کشائی پر گناہگارا مکن محروم جامی را درا یا رسول اللہ. گناہگارا بھی کھولے جس گری بخشش کا دروازہ نہ بھلے اس گری جامی بیچارہ. دیکھیں نا آپ کسی اور طرف میری طرف توجہ کریں. ہے کوئی ایسا جو کہے کہ میرے اعمال اتنے اچھے ہیں کہ وہاں پر میں اپنے اعمال سے بخشے جاؤں گا؟ کوئی نہیں. تو توجہ کریں پھر میری طرف ایک دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ. اب تو مزہ ٹوٹ گیا نا. اب کہہ دیں ایک دفعہ پھر سبحان اللہ. اب پھر پیچھے جانا پڑے گا. زہب جامے تو مستم بزنجیرے تو دل بستم. نمی گویم کہ مل ہستم سخندہ یا رسول اللہ. جو بازوے شفاعت را کشائی پر گناہگارا مکن محروم جامی را درا یا رسول اللہ. گناہگارات کھولے جس گری بخشش کا دروازہ نہ بھلے اس گری جامی بیچارہ یا رسول اللہ. نہ بھلے اس گری جامی بیچارہ. یا وہ ہندو شاعر جو آپ سنا کرتے کہتا ہے کہ خدا حافظ خدا ناصر ہے لیکن یہ تو محشر ہے. خدا حافظ خدا ناصر ہے لیکن یہ تو محشر ہے. یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول اللہ. یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول اللہ. ایسے نہیں, ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول اللہ. یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول اللہ. کلیم اللہ آتے تو کیوں آتے مدینے میں؟ انہیں کیا ہوش کھونے تھے دوبارہ یا رسول اللہ. انہیں کیا ہوش کھونے تھے دوبارہ یا رسول اللہ. بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہگاروں نے محشر میں خدا کے سامنے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ. خدا جب تجھ سے فرمائے گا لاؤ اپنی امت کو تو میری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ. خدا جب تجھ سے فرمائے گا لاؤ اپنی امت کو تو ان کی طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ. تو ہم سب کی طرف کرنا اشارہ یا رسول اللہ. تو میری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ. بروز حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. خدا جب تجھ سے فرمائے گا لاؤ اپنی امت کو تو ہم سب کی طرف کرنا اشارہ یا رسول اللہ. سامعین محترم, نہ کوئی عمل کا بھروسہ ہے نہ کوئی اور سہارا ہے. ایک ہی سہارا ہے کہ کملی والا ہمارا ہے. اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اپنے محبوب کی محبت اور اتباع نصیب فرمائے, قبر میں زیارت نصیب فرمائے اور حشر میں شفاعت نصیب فرمائے. پڑھائیں تو میں پڑھ رہا ہوں, آپ سن نہیں رہے. میں بھی سرکار کا سرا خان ہوں, سرا بے سرا ہوں, لیکن یہ بھی ایک سر ہے. کہہ دیں سبحان اللہ. اور آپ کی نظر امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کا یہ خوبصورت کلام کہ سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول. میرا کہہ دیجئے نا سبحان اللہ. کچھ مانگا ہے آپ سے, ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں ہاں.
سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، دل بستہ و خون گشتہ نہ خوشبو نہ لطافت، کیوں غنچہ کہوں ہے میرے آقا کا دہن پھول، وہ ہو کے نہا ہو گئے تاب رخ شاہ میں، لو بن گئے ہیں اب تو حسینوں کے دہن پھول، ہوں بارے گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں، للہ میری ناش کرے جان چمن پھول، کیا غاز ملا گرد مدینہ کا جو ہے آج، نکھرے ہوئے جو بن میں قیامت کی پھبن پھول، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نہ ایچ رہے کوہن پھول، دندانوں لبو زلف و رخ شخص کے فدائی ہے در عدن لال جمن مشک خطن پھول، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سامعین محترم، اہل تصوف بڑے خوبصورت انداز میں اپنا پیغام اب تک پہنچا رہے تھے، اور بات تو وہی ہے کہ اہل تصوف کا بس ایک ہی مکتب فکر ہے کہ ہر قوم راست راہ ہے، دین و قبلہ گاہ ہے، من قبلہ راست کردم بطرف کچ کلا ہے، ہر قوم راست راہ ہے، دین و قبلہ گاہ ہے، من قبلہ راست کردم بطرف کچ کلا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی امیر خسرو کے اس شعر کی تو یہ سن لیجئے کہ میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے، جی میں نہ ویکھاں او ویکھے، کہہ دیجئے اب سبحان اللہ، میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے، جی میں نہ ویکھاں او ویکھے، ایسے لیکھ کدے میرے ہون جی وچ ویکھن دے ویکھے، یار تے تیرے اندر وسطہ تینو ایویں پین پلیکھے، غلام فریدہ او دے در مریے پاوے ویکھے یا نہ ویکھے، یار تے تیرے اندر وسطہ تینو ایویں پین پلیکھے، غلام فریدہ او دے در مریے پاوے ویکھے یا نہ ویکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آستانوں کو سلامت فرمائے اور ہمارا تعلق ان آستانوں کے ساتھ ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے رب کا ذکر کر رہا ہے، اور وہ رب کائنات ہے کہ اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ذرا اونچی آواز میں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں، ہاں ہاں یہ جگہ جو پیچھے میں اس کو فل کر دیں، یہ اس کو ذرا تھوڑا سا ایک دو بندے بیچ میں آ جائے، یہ مزہ نہیں دیتی جگہ، تھوڑا سا آگے آ جائے، جو کھڑے ہیں آگے تھوڑا سا آگے آ جائے، بڑی مہربانی۔ دیکھیں نا، آپ سنتے رہتے ہیں کہ قریب ہونے سے دل قریب ہوتے ہیں، دل قریب ہوتے ہیں تو محبتیں بڑھتی ہیں، بیچ میں شیطان گھس آتا ہے، اگر خالی جگہ چھوڑیں تو آگے آ جائے ذرا، روحانیت نکل جاتی ہے، ذرا محبت سے کہتے ہیں ذرا سبحان اللہ۔ اب توجہ میری طرف، کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے رب کا ذکر کر رہا ہے، اور وہ رب کائنات ہے کہ اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے۔ اس محبوب خدا کو کیا کہیے، ساری مخلوق اپنے خالق کو راضی کر رہی ہے، اور وہ خالق کو مالک ہے کہ اپنے محبوب کو راضی کر رہا ہے۔ اس محبوب خدا کو کیا کہیے، مصطفیٰ کہیے، مجتبیٰ کہیے، مظہر نور کبریا کہیے، بادشاہ کہیے، پیشوا کہیے، رہنما کہیے، مقتدا کہیے، مبتدا کہیے، منتہا کہیے، اور ذرا مل کے سبحان اللہ کہیے، ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے، ہاں ماشاءاللہ۔ اب سنیے، مصطفیٰ کہیے، مجتبیٰ کہیے، مظہر نور کبریا کہیے، بادشاہ کہیے، پیشوا کہیے، رہنما کہیے، مقتدا کہیے، مبتدا کہیے، منتہا کہیے، وجہ تخلیق کے دو سرا کہیے، دونوں عالم کا مدعا کہیے، بے سہاروں کا آسرا کہیے، بے کرے حسن جاں فضا کہیے، با حیا کہیے، با وفا کہیے، گل گلزار آمنہ کہیے، باغ توحید کی فضا کہیے، مخزن الخلق والسخا کہیے، معدن الجود والعطا کہیے، جلوہ روح اے نما کہیے، طلعت مشعل ہدا کہیے، نازش و فخر انبیاء کہیے، ذل ذل مجد والعلا کہیے، عقل کہتی ہے مثلنا کہیے، عشق بیتاب ہے خدا کہیے، نہ خدا کہیے نہ جدا کہیے، عبدہو کہیے، حق نما کہیے، جس کو اعظم حضور آپ سنے، ایسی مدحت کو مرحبا کہیے۔ عقل کہتی ہے مثلنا کہیے، عشق بیتاب ہے خدا کہیے، نہ خدا کہیے نہ جدا کہیے، عبدہو کہیے، حق نما کہیے، جس کو اعظم حضور آپ سنے،
ایسی مدحت کو مرحبا کہیے، ایسی مدحت کو مرحبا کہیے۔ بن کے رحمت کے طلبگار چلے آتے ہیں، رقص کرتے ہوئے میخار چلے آتے ہیں، اور پیچھے پیچھے ہیں سرے حشر گناہگار تمام، اور آگے آگے میرے سرکار چلے آتے ہیں۔ اے فرشتوں مجھے اب چھوڑ بھی دو، تو دیکھو میرے عیبوں کے خریدار چلے آتے ہیں۔ محفل نعت سجائے کوئی دل سے الطاف، نعت سننے میرے سرکار چلے آتے ہیں۔ نگاہ راہ میں بچھا دو کہ آپ آتے ہیں، دلوں کو فرش بنا دو کہ آپ آتے ہیں۔ ضمیر عرض مقدس سے آ رہی تھی صدا، جو متقدے ہیں گرا دو کہ آپ آتے ہیں۔ نماز اقصی میں سارے نبی یہ کہتے تھے، سفید تمام بنا لو کہ آپ آتے ہیں۔ بتانے کعبہ ولادت کا سن کے بول اٹھے، سرے نیاز جھکا دو کہ آپ آتے ہیں۔ خود خدا نے آمد محبوب کی خوشی میں کہا، فرشتوں نے سجا دو کہ آپ آتے ہیں۔ ظہوری کمر میں مجھ سے نکیر جو بولے، اٹھو نبی کی نعت سنا دو کہ آپ آتے ہیں۔ نعت سجائے کوئی دل سے الطاف، نعت سننے میرے سرکار چلے آتے ہیں۔ عقل کہتی ہے مثل نہ کہیے، عشق بے تاب ہے خدا کہیے، نہ خدا کہیے نہ جدا کہیے، عبدہو کہیے حق نما کہیے، جس کو اعظم حضور آپ سنے، ایسی مدحت کو مرحبا کہیے۔ سامعین محترم، ہمارا تو ایمان ہے کہ آقا اپنے ذکر کو سماعت فرماتے ہیں، بشرطے کہ محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ کیا جائے۔ ساتھ بارگاہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے ثنا خان کو لمبی عمر عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، تاکہ اسی طرح اس کے محبوب کا ذکر کرتا رہے اور ہمارے دلوں کو منور کرتا رہے۔ سامعین محترم، جو ہے انشاءاللہ العزیز یہ آپ کی جو فرمائشیں ہیں ہم پوری کرتے رہیں گے۔ اب تو میرے خیال میں بچے کی زبان پہ زمین و زمان تمہارے لیے ہو گیا اٹک والوں کی، تو اس لیے جناب جو ہے ابھی عدیل سلطانی صاحب نے بھی آپ کو سنا دیا، تو پھر آپ نے بلانا ہے، پھر ہم نے آگے انشاءاللہ آپ کو سنا دینا ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے تو آپ نے سنا ہے، تو ابھی بھی آپ نے کچھ اشعار سن لیے، تو اب اختتام کی طرف آتے ہیں آج اس بزم کے۔ ایک بات وضاحت کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو انبیاء کرام کو بھی مانتے ہیں، خلفائے راشدین کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں، اور اولیاء کرام کو بھی مانتے ہیں۔ ہم تو سب کو مانتے ہیں۔ اور اس کی تھوڑی سی وضاحت یوں کر دوں کہ ہر سو بہار حسن و جمال محمد است، ہر سو بہار حسن و جمال محمد است، تکمیل دین حق ز کمال محمد است، صدیق عکس صدق مقال محمد است، فاروق تیغ جاہ و جلال محمد است، سر چشمہ وفا تب و تاب رخ حیا، عثمان امین جود و نوال محمد است، قطب نجات عارف ذات افضل ہدات، حیدر بہار گلشن آل محمد است۔ تو ہم سب کو ماننے والے ہیں۔ تو آئیے اب آپ کی خواہش پر تاجدار حل عطا شیر خدا مولا کائنات ابو تراب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی منقبت کے چند اشارات کی سماعتوں کی نظر۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس چہرے کو تکتے رہو، اس چہرے کا تکنا عبادت ہے۔ ذرا ایسا نہیں، تھوڑا سا اونچی آواز میں کہہ دیں سبحان اللہ۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کی حدیث ہے، پھر کہہ دیں اتگاہ۔ اب توجہ کیجئے، صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز حبیب ازلی کہتے ہیں، کاشف کنز حبیب ازلی کہتے ہیں، اور جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔
ایسے نہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دیتے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری۔ جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی۔ ایک آپ کی فرمائش پر اور اس کے بعد پھر میری فرمائش۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا، نہیں، ہاتھ بلند کر کے سب کہیں گے، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ ذرا محبت سے، ہم چشتی بھی ہیں اس لیے ذرا ذوق جو ہے اونچا ہونا چاہیے، اور میں نے سوئے ہوئے کو کبھی علی کا ذکر نہیں سنایا، سب جاگ جائیں ایک دفعہ۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی۔ ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی۔ کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے، آقا نے مسکرا کے پکارا علی علی۔ دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی۔ اعظم کی مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ اعظم کی مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی علی۔ مولا رندان جہاں ہے، علی نور خدا کا رازدہ ہے، علی کی ضرب ہے ضرب الہی، علی کا نام نصرت کا نشاں ہے، علی ہے کربلاؤں کی حقیقت، علی کی داستاں کیا داستاں ہے، علی ساجد، علی محبوب ہستی، علی سجدوں کی عظمت کا نشاں ہے، علی شاہ نجف، شاہ ولایت، علی مولا امام ہر زمان ہے، علی کے ہاتھ کو کہیے ید اللہ، علی من کنت مولا کا بیان ہے، علی کے ہاتھ کو کہیے ید اللہ، علی من کنت مولا کا بیان ہے۔ رہبر انس جا علی مولا، رہبر انس جا۔ یہ میں نے پہلے حدیث سے سنائی کہ آپ کو کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو، جھجک محسوس نہ کریں، سب کہیں گے علی مولا۔ کیا کہیں جناب؟ علی۔ رہبر انس جا، یہ جوان ذرا ہاتھ اٹھا لیں، رہبر انس جا، رہبر انس جا علی مولا، باب علم روا علی مولا، سر سر نہا علی، نانا نیچے جوش ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، سر سر نہا علی مولا، سر سر نہا علی مولا، بے نشارہ نشا علی مولا، سوز و ساز و سخن علی مولا، سایہ ظلمنن علی مولا، میرے من کی لگن علی مولا، زینت انجمن علی مولا، رد رنج و محن علی مولا، راز خیبر شکن علی مولا، کرد و نظر کرم علی مولا، رکھ لو میرا برم علی مولا۔ یہ فرمان نبی علی مولا، جس کا ہے نبی مولا اس کا ہے علی مولا، کرد و نظر کرم علی مولا، رکھ لو میرا برم علی مولا۔ یہ ہے فرمان نبی علی مولا، جس کا ہے نبی مولا اس کا ہے علی مولا۔ من کنت مولا، یہ کون مولا؟ ارشاد مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا، کرد و نظر کرم علی مولا، رکھ لو میرا برم علی مولا۔ یہ ہے فرمان نبی علی مولا، جس کا ہے نبی مولا اس کا ہے علی مولا۔ جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ سامعین محترم، آپ کے اسی ذوق میں، اسی کیف و سرور کے عالم میں دعوت دے رہا ہوں۔ آج کس بزم کے آخری مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی مدح سرائی کے صدقے میں ایک عظیم مقام عطا فرمایا، تو تشریف لاتے ہیں۔ جی دیکھیں، میں تو بات ختم کر چکا ہوں۔ اچھا اچھا، تو پھر آپ کو قاری صاحب، تو پھر جو ہے قاری صاحب سے اجازت صاحب نے لینی، کہہ دیجئے ایک دفعہ سبحان اللہ۔ میں سناتا ہوں، 1 منٹ کی بات، 1 منٹ میں صرف سناؤں گا میں آپ کو۔ جنہوں نے کہا ہے کہ 2 شعر، تو میں پھر اس شعر کی تھوڑی سی تمہید تو میں 1 منٹ میں باندھوں گا۔ وہ سوے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ذرا کہہ دیجئے۔
وہ سوے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، آہ کل عشق تو کیے ہم نے آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی حکام خدمت پر لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، ان کے ایما پہ دونوں باغوں پر خیل لیل و نہار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت کے بات خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ جو فرمائش کی اس لیے کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے، یہ بولنے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں، جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں، آؤ اس شاخ سے کہہ دو کہ چلو سوئے حرم، عشق کے سجدے مدینے میں ادا ہوتے ہیں، وہ تو مرور کے بھی ہو جاتے ہیں زندہ واللہ، جو تیرے نام پر ایک بار فنا ہوتے ہیں، مانگنے والوں چلو ان کے در اقدس پر جن کے دربار میں سلطان بھی گدا ہوتے ہیں۔ مانگنے والوں چلو ان کے در اقدس پر جن کے دربار میں سلطان بھی گدا ہوتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت تو یہ کہتے ہیں، بہرحال اس پر پھر کبھی بحث کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب میں بصد احترام درخواست گزار ہوں محترم و مکرم جناب قاری شفقت رسول صاحب کے اب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت اور خاص انداز میں آقا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں، نعرے کا جواب دے دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ثنا خانان رسول۔